کہ جب ہمارا وبھاجن ہوا، جب ہمارا پارٹیشن ہوا، وہ صرف جائیداد اور زمین کا نہیں، وہ جذباتوں کا ہوا، رشتوں کا ہوا۔ یہاں کے آدھے لوگوں کے رشتہ دار ادھر ہیں، ادھر والوں کے آدھے رشتہ دار ادھر ہیں۔ جب میں جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے لکھنؤ میں میرے ابا دفن ہیں، بڑا من کرتا ہے کہ جا کے سجدے میں بیٹھوں، کوئی کہتا ہے پٹنہ میں، کوئی کہتا ہے کانپور میں۔ تو یہ ہم آسانی سے آ جانا نہیں پا رہے۔ اور دوسرے پارٹیشن جب ہوا تو مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے، حالانکہ ہندو ادھر بہت کم ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آسانی سے مل نہیں پائیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا ٹھیک ہے یار، بٹوارا ہو رہا ہے، اب نہیں مان رہے، قائد اعظم بھی نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے یار، تو بھائی ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر چلے جا، میری تو یہاں 100 ایکڑ زمین ہے یار، میں یہ چھوڑ کے کیوں جاؤں۔ اور دوسرا، انہوں نے سوچا کہ جیسے بھائی الگ ہوتے ہیں پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے، پریوار ہے، 3 بھائی ہیں، بڑا گھر ہے، ایک کے 3 بچے ہو گئے، ایک کے 2 ہو گئے، دوسرے کے 4 ہو گئے، گھر چھوٹا پڑتا ہے، تو ایک بھائی کہتا ہے ابا میں الگ سے رہ لوں۔ ہاں بیٹا رہو، مجھے معلوم ہے دقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم کیا فرق پڑتا ہے، وہ لاہور میں رہ رہا ہے، میں بنارس میں رہ رہا ہوں، ہم ملتے جلتے رہیں گے، آپس میں رہیں گے۔ اور ہندو مسلمان کا رشتہ تو 600 سال پرانا ہے، ٹھیک ہے، حملہ ور ہو کے آئے تھے، اور ان میں کچھ آزاد خیال کے مسلمان بھی آئے اور کچھ دقیانوسی اورنگزیب جیسے وہ بھی آئے، لیکن پھر اکبر جیسا ایک سیکولر آدمی بھی آیا۔ شیرشاہ سوری نے کتنی ڈیولپمنٹ کی تھی یہاں، ہمایوں صاحب بڑے جینٹل پڑھنے لکھنے والے انسان تھے، بہادر شاہ ظفر پوئٹری لکھتے تھے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی تہذیب سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہندوستان کی تو کوشش یہی ہوگی، کیونکہ یہ نہ بھولیں کہ ہمارے پریوار میں 22 کروڑ مسلمان بھائی بھی ہیں یہاں، ان کے سینٹیمنٹس کا بھی ہم کو خیال رکھنا۔ تو وہاں کی سرکار پہ اٹیک کرو، وہاں کی آرمی پہ اٹیک کرو، وہاں پہ لوگوں پہ مت کرو، بس میرا اتنا ہی کہنا ہے۔